اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ میرے بہت معزز سامعین کرام حضرات محترم، ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اس مسئلے کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو نماز کے احکامات بھی ہم کو سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھا جائے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر 5 وقت جو نماز فرض کی ہے اور ہمیں مخصوص اوقات بھی بتائیں کہ اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھا جائے کہ دن میں 3 ایسے اوقات ہیں جس میں نہ آپ فرائض پڑھ سکتے اور نہ ہی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ پہلا وقت طلوع آفتاب ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی فرض پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زوال آفتاب کے وقت جب بالکل سورج نیزے پر ہو تو اس وقت بھی آپ نہ فرض پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی سنت پڑھ سکتے ہیں، یعنی نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح وہ غروب آفتاب کے وقت نہ فرض پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 ایسے اوقات ہیں جس میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 2 ایسے اوقات ہیں جس میں آپ قضا شدہ فرض پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں جماعت کے ساتھ یا غیر جماعت کے ساتھ، تو اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے قرض قضا شدہ نماز ہے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نوافل اور سنت نہیں ادا کر سکتے۔ یعنی جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے وقت کی دورانیہ میں، اس وقت کی دورانیہ میں آپ صرف قضا شدہ فرض پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ یا اپنے اکیلے ہوتے ہوئے آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد غروب آفتاب کے وقت تک آپ اس دورانیہ میں صرف اور صرف قضا شدہ فرض پڑھ سکتے ہیں، یعنی نوافل اور سنت وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اوقات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان اوقات میں وہ نوافل پڑھیں سوائے اس کے کہ ہمیں اجر ملے، ہم گناہ میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے امام کی متابعت کا۔ امام کی متابعت یہ واجب ہے، اور پھر واجب کے 2 اقسام ہیں، مقارنت اور متابعت۔ مقارنت کیا ہے اور متابعت کیا ہے؟ اس میں فرق علماء کرام نقل کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں مقارنت وہ متابعت ہے کہ جو امام کے متصل ان کے ساتھ ادا کیے جائے۔ مثلا جس طرح امام رکوع میں جائے آپ متصل بغیر کسی دیر کے آپ امام کے ساتھ رکوع میں جائے، اور اسی طرح جب وہ سجدے کی طرف جائے آپ امام ہی کے ساتھ وہ سجدے کے لیے جائے، تو یہ مقارنت ہے۔ اور متابعت کیا ہے؟ متابعت یہ ہے کہ جس طرح امام رکوع کی طرف جائے آپ کچھ دیر کے بعد امام کے ساتھ رکوع میں جائے، جب وہ سجدے میں جائے آپ کچھ دیر کے بعد امام کی وہ اقتداء کرتے ہوئے اور تھوڑی دیر لگانے کے بعد آپ سجدے کی طرف جائے، تو یہ متابعت ہے۔ امام الائمہ فی الحدیث، امام الفقہاء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقارنت کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو مقارنت کرنا چاہیے، یعنی بالکل اور متصل امام کی وہ متابعت کرنی چاہیے۔ لیکن صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی وہ اس بات کے قائل ہے کہ عوام یعنی مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ متابعت کریں، یعنی جب امام رکوع میں جائے تو کچھ دیر کے بعد وہ رکوع میں جائے، جب امام سجدے میں جائے تو کچھ دیر کے بعد وہ سجدے میں جائے۔ تو یہ بہت لازم ہے۔ امام سے پہلے رکوع میں جانا یا امام سے جلدی کرنا، رکوع کی طرف جانا، سجدے کی طرف جانا، حدیث مبارک میں اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو شخص امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے جیسا بنا دے، یعنی گدھے کے سر جیسا بنا دے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ سختی بیان کی ہے کہ ایسا نہ کرنا، امام سے قبل نہ رکوع میں جانا اور نہ ہی سجدہ کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی متابعت کریں اور امام سے کچھ دیر کے بعد وہ ہم سجدہ اور رکوع کی طرف جائے، کیونکہ جب امام رکوع کی طرف جائے تو اس کے بعد جانا اسی پر اسی قول پر فتویٰ ہے، یعنی صاحبین کی قول پر
کہ ہم متابعت ہمیں کرنی چاہیے، جب امام رکوع میں جائے تو کچھ دیر کے بعد ہم رکوع میں جائیں، اسی طرح جب امام سجدے میں جائے تو کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں جو ہے نا وہ رکوع کی طرف جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔